السلام علیکم ناظرین، ضلع مظفر نگر میں ہوئے ایک اصلاح معاشرہ کے پروگرام کی رپورٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ دیوبند سے سمیر چودھری کی رپورٹ۔ وراثت میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دیں۔ جمعیت علماء کے تحت منعقد جلسہ اصلاح معاشرہ میں سماجی برائیوں کے خاتمے کی اپیل۔ جمعیت علماء کی جانب سے چلائی جا رہی سماجی اصلاحی مہم کے تحت گاؤں غالب پور مظفر نگر میں اصلاحی جلسے کا انعقاد کر کے معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی۔ اس دوران مفتی مجیب ندوی نے پروگرام کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مفتی عبدالقادر قاسمی نے بتایا کہ یہ مہم جمعیت کی جانب سے ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برائیوں کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اور اس طرح اصلاح کرنا ہے کہ دنیا میں تمام انسان امن و امان کی زندگی بسر کریں اور اس طرح زندہ رہیں کہ اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور آخرت کی لامتناہی زندگی کے لیے پورے اخلاق و تقوی کے ساتھ تیاری کریں۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ اسلامی تعلیم کا یہ بنیادی مقصد صرف اس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ معلوم کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کس طرح کی تھی۔ مہمان خصوصی مولانا نذر محمد قاسمی نے کہا ہے کہ دین اسلام نے جہیز کی نمائش کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں طرح طرح کے رواج اور رسومات بڑھ رہی ہیں اور سٹے بازی کی عادت عام ہو گئی ہے اور ہم لوگ جوا وغیرہ میں مصروف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایسی حرکتیں کرنا حرام ہے۔ جمعیت علماء بڑھانا کے شہر صدر حافظ شیردین نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس کام میں مصروف ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ذمہ داری کو والدین کے ساتھ ساتھ علماء اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور اساتذہ کو بھی نبھانا چاہیے۔ مولانا سید محمد سعد نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا ہے کہ وراثت میں بیٹیوں کو حصہ دیں۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ عورت اور مرد کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے اور عورتوں کے حق وراثت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک میں بڑی تاکید بھی آئی ہے۔ پروگرام کو کامیاب کرانے میں قاری عبدالجبار صاحب، قاری محمد جاوید، قاری محمد ظفر وغیرہ کا اہم کردار رہا ہے۔ اس موقع پر مولانا سرفراز صاحب، قاری محمد عمران صاحب، محمد آصف قریشی بڑھانوی، قاری محمد طاہر، عبد الناصر صدیقی، مرسلین پردھان، نعیم پردھان، ماسٹر آس محمد، حافظ عبدالغفار وغیرہ موجود رہے۔